خاص مقام ہے سمجھنے والا۔ اللہ کریم نے بالکل شروع میں کہا کہ اے محبوب علیہ السلام کی بیویوں، آپ کا مقام لوگوں میں سے ذرا امتیازی ہے، سو تقوی اختیار کرو، غیر محرم مردوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرو، نرم لہجے میں غیر محرم کے ساتھ بات، بس اپنے کام کی بات کرو، اور وہ بھی اس طرح بات کرو جس طرح بے رخی سے ہوتی ہے۔ عورتیں نرم لہجوں کے ساتھ غیر محرموں کے ساتھ گفتگو نہ کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ضرورت کے مطابق بات کرو، زیادہ بات بھی نہ کرو، اپنے گھروں میں رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کرو، نماز اور زکوٰۃ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہو، اور جو ایسا کریں گی تو ان کو دوہرا اجر ملے گا، اور ان کے لیے آخرت میں عزت کی روزی کا مقام ہے، روزی کا اہتمام ہے۔ اسی مقام پر اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر کے تمہیں صاف ستھرا کر دے۔ فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر کے تمہیں، پیچھے کس کا ذکر ہو رہا تھا؟ ازواج مطہرات کا، نبی پاک علیہ السلام کی۔ تو یہ ذکر ہی، یہ آیت تذکرہ ہی ازواج کے تذکرے میں آیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اہل بیت میں بیویاں شامل ہی نہیں، یہ صرف حضور علیہ السلام کہ وہ اہل بیت ہیں جو حضرت علی، سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد ہے، وہ خدا کے بندے۔ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے گھر والوں کا کیا حال ہے تو بیویاں مراد ہوتی ہیں کہ نہیں؟ جب پوچھا جاتا ہے کہ گھر والوں کا کیا حال ہے صرف بچے مراد ہوتے ہیں کہ بیوی بھی مراد ہوتی ہے؟ تو یہ عجیب فلسفہ ہے کہ یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں صرف اہل بیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد مراد ہے، بیویاں مراد نہیں۔ تو یہ سرے سے بات ہی درست نہیں ہے۔ جب اہل بیت کی بات ہوگی تو حضور کی ساری ازواج اہل بیت میں شامل، یہ سمجھ لیں بات، چونکہ یہاں تذکرہ ہی ازواج مطہرات کا چلا آ رہا ہے۔ پھر اس سے آگے آیت نمبر 35 میں مومن مردوں اور عورتوں کی اکٹھی صفات کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن مرد اطاعت شعار ہوتے ہیں، صداقت شعار ہوتے ہیں، صبر و رضا کا پیکر ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ کے حضور عجز اور تواضع کے خوگر ہوتے ہیں، وہ صدقات دینے والے ہوتے ہیں، روزے دار ہوتے ہیں، اپنی حیا اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم کی نعمتیں تیار کی ہوئی۔ پھر آیت نمبر 36 میں فرمایا نہ کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کو فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کوئی اختیار رہ جائے۔ اس آیت کی تھوڑی تفسیر ضروری ہے، اس کی تھوڑی تفسیر کر دیتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کے ساتھ اپنی ایک عزیزہ جو حضور کی رشتہ دار بنتی تھی حضرت زینب بنت جہش، ان کا نکاح کرنا چاہا، پیغام نکاح بھیجا۔ انہوں نے کہا جی ہم قریشی خاندان سے ہیں اور یہ غلام ہے تو اس کو کیسے رشتہ دے دیں، حالانکہ حضور نے پیغام بھیجا تھا، اتنے بڑے ہم ہو کے تو ایک غلام کو رشتہ دے دیں۔ تو اللہ نے حکم دے دیا، فرمایا جب رب رسول حکم دیں تو تمہیں اختیار ہی کوئی نہیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ حضرت زینب بنت جہش کے گھر والے خود حاضر ہوئے، عرض کی حضور جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ بچی کا رشتہ فرما دیں، ہم اللہ رسول کے حکم کے آگے بات نہیں کر سکتے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، برادری پہلے اور دین معاذ اللہ بعد میں۔ برادری پہلے، بھائی شادی پہ کوئی بےہودہ حرکت نہ کرنا تو کہتے میری برادری نہیں مانتی۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، یعنی ایک طرف نبی پاک کی شریعت اور دوسری جانب برادری، تو یہ مطلب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے۔ آپ نے اس میں سے اختیار کسے کیا ہے؟ ہماری برادری وہی ہے جس برادری میں حضرت بلال حبشی شامل ہے، حضرت صہیب رومی اور عمار یاسر شامل، وہ ہماری برادری ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔
پھر اس سے آگے آیت نمبر 37 سے یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا، وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا۔ وہ میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ ایک منہ بولے بیٹے نے طلاق دی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام کے وہ منہ بولے بیٹے تھے، تو ان کی زوجہ سے حضور نے نکاح کرنا چاہا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو یہ والا معاملہ ہے، تو فرمایا وہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ منہ بولا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے سوال پوچھا تھا کہ منہ بولی جو بہن ہوتی ہے تو بھئی وہ غیر محرم ہوتی ہے، منہ بولی بہن غیر، منہ بولی ماں جو ہوتی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ وہ کہولا کی عمر کو پہنچ جائے، اس نے بچہ چھوٹا سا لے کے پالا ہو، وہ معاملہ اور ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جس طرح رشتے نہیں بن جاتے، جو اصل بہن ہوتی ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ بھائی جس کو اللہ رسول نے تیری بہن بنایا تجھے وہ پسند کیوں نہیں، اور جس کو رب کریم نے تیرے لیے رشتہ بنایا ہے تجھے وہ رشتہ قبول کیوں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی مفہوم کی طرف ہماری توجہ لگائے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو پھر اسی طرح آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظیم بات ارشاد فرمائی جس کی طرف امت کی توجہ ہونا بڑی ضروری ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی ضرورت بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے کمی چھوڑی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں، حاجت ہی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بلا وجہ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے روٹی پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملتی تو نبوت کا دعویٰ کر دیتے، اور عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں جو میدان میں آ نکلتے ہیں، اور مجھے تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو دلیلیں پوچھتے ہیں اور پھر بعد میں کہانیاں سناتے ہیں۔ تو بھئی حضور آخری نبی ہیں، رسول کریم کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ ایک بات کو سمجھیں، حضور کا تاج ہے ختم نبوت، یہ نبی پاک کی نشست ہے ختم نبوت، یعنی نبی ختم ہو گئے تو آخری نشست پہ حضور بیٹھے ہیں۔ تو اب جو کہتا ہے کہ میں نے بھی بیٹھنا ہے تو بے ادبی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس لیے قادیانی اتنے برے ہیں، ان سے مسلمان اس لیے بیزار رہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی بے ادبی کرتے ہیں۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی کو ذلی اور کسی کو بروزی نبی مانتے ہیں۔ بھئی رسول کریم پر نبوت ختم ہو گئی، اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی، فرمایا اگر کوئی ہو سکتا ہوتا نا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، جن میں صفتیں ہیں لیکن جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے، جو ہو سکتے تھے تو ایک کانا آدمی، وہ کانا تھا مرزا، ایک آنکھ سے کانا تھا، اور عجیب اس کے باتیں تھیں، بڑے بڑے عجیب اس کو امراض تھے، اس نے اٹھ کے دعویٰ کر دیا۔ تو بڑے بڑے عجیب لوگ ہیں نا، ماننے والے تو شیطان کو بھی مانتے جاتے ہیں، معاذ، ماننے والے تو سب کو مل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق پر استقامت عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور صفات کا بیان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ صفات عطا فرمائی ہیں، شانیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک بات آپ یہاں رک کے ذرا سوچئے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی شان مصطفیٰ کا جلسہ کرنے کی کیا ضرورت، معراج مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، آپ سیدھا سیدھا نماز روزے کی بات بتائیں، شان بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ حضور نے فرمایا سچ بولو، کھری بات کرو اور دیانتدار، یہ آپ کیا، حضور شان بڑی تھی، عظمت بڑی تھی، تو بھئی ان آیات میں اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ کہا میرا محبوب نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، سراج منیر بھی ہے۔
یہ ساری صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی، اور ایک جگہ پہ نہیں، درجنوں جگہ پہ واضح آیات میں۔ ویسے تو سارا ہی قرآن حضور کی تعریف ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی، کانا خلقہ القرآن، فرمایا اگر تم نے حضور علیہ السلام کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھ لو۔ تو اس لیے یہ عظمتوں اور شانوں کا بیان یہ طریقہ ہے، یہ مسلمان کی روح کی غذا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 53 سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بیان ہوئے کہ بغیر اجازت نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، دعوت طعام ہو تو کھانا کھا کے منتشر ہو جاؤ۔ کھانا کھا لیا تو اب ہوا یہ کہ حضور نے دعوت پکائی کچھ صحابہ کی، تو کھانا کھا کے بیٹھ گئے گپ شپ کرنے کے لیے۔ تو محبوب کریم نے ایک دو دفعہ دیکھا کہ اب یہ جائیں، حضور نے آرام کرنا تھا، لیکن کچھ لوگ بیٹھ گئے تو اللہ کریم نے فرمایا جب کھا لیا ہے نا اب جاؤ منتشر ہو جاؤ۔ گویا رب کریم اپنے محبوب کے دربار کے آداب بیان فرماتا ہے، اللہ بیان فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ نبی کی بیویوں سے آپ کی رحلت کے بعد دائمی طور پر مسلمانوں کا نکاح ممنوع ہے۔ اپنے کسی بھی عمل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو۔ شان رسالت میں عظیم ترین آیت ہے آیت نمبر 56، بڑی عظیم آیت، کون سی بلا؟ ان اللہ وملائکتہ، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ بھی بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک پر درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو۔ تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ پر ایک بار درود پڑھو گے تو اللہ تم پہ 10 رحمتیں فرمائے گا، اور تمہارے 10 گناہ معاف کر دے گا، اور تمہارے 10 درجے اللہ بلند فرما دے گا۔ ایک بار درود شریف کو وظیفہ بنائیں، پابندی سے پڑھا کریں، پابندی سے۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کچھ کام کرتے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ کام آج بھی بڑے ضروری ہیں، بڑے ضروری۔ بزرگ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ نا اپنی ریل رکھتے تھے، اپنا مصلی بچھاتے تھے مسجد میں آ کے بھی، اور اپنی تسبیح سائیڈ پہ رکھ لیتے تھے صبح کے وقت، اور روزے نہیں ہوتے تھے تو پانی کا پیالہ بھی ساتھ ہوتا تھا، کچھ دیر قرآن پاک پڑھنا، اپنا مصلی بچھایا، پھر اس کے ساتھ کچھ دیر تسبیح پڑھنی، پھر پانی پہ پھونک مارنی، اس کو پینا۔ مجھے لگتا ہے یہ اہتمام ہے عبادت کا۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہاتھوں میں تسبیح رکھ لو، تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی رہتی ہے، تو یہ چھوڑ دیں، لوگ کیا کہیں گے، بہانہ کریں گے، دنیا کہے گی یہ بابا تسبیح ہو گیا، تو کہنے دو، تسبیح ہو تو تسبیح چلتی بھی، سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ تو اہتمام کریں، یہ ایک 20 منٹ 10 منٹ مصلی پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھیں۔ ہمیں موقع مل جائے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں میں گاڑی چلاتے چلاتے پڑھتا ہوں، میں نے کہا یہ سارے طریقے ٹھیک ہیں، پر میری رائے یہ ہے کہ مصلی بچھا کے، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے، مدینے کی طرف منہ کر کے، یعنی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے نا جی، حضور کی بارگاہ میں، تو پھر پورے اہتمام سے سلام پڑھیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 60 سے 61 میں منافقین اور فاسقین اور جن کے دلوں میں عداوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روگ ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انہیں مدینے میں رہنے نہیں دیا جائے گا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ لعنتی ہیں اور جہاں بھی پائے جائیں انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ حضور کے بارے میں دل میں منافقت رکھتے ہیں۔ پھر آگے سورہ سبا شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبرتناک عذاب کی وعید ہے۔ آیت نمبر 10 سے حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ انہیں یہ فضیلت دی گئی کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داؤد تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی تسبیح کرتے، پرندے بھی۔ داتا علی اجویری نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت حبیب بن اسلم رائی تھے، داتا صاحب نے 1000 سال پہلے لکھا ہے، وہ کسی سے ملتے نہیں تھے، دوپہر کے وقت بکریاں لے کے جنگل میں چلے جاتے، ملتے نہیں۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا، کہنے لگا میں نے ملنے ہیں، انہوں نے کہا بابا اس ٹائم نہیں ملتا، کہنے لگے اللہ کا بندہ ہے نا، تھوڑا ناراض ہی ہو جائے گا نا۔
چلا جاتا. کہتے میں پہاڑ کے پیچھے گیا تو میں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ بابا جی مصلی پہ بیٹھے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریاں چرا رہا ہے. بھیڑیا وہ کھایا کرتا تھا، آج چرا رہا ہے. کہتے ہیں بڑا حیران ہوا. بابا جی کہنے لگے اس وقت کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور اگر آ گیا ہوں تو مہربانی کریں. میں نے فوراً کہا یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے. فرمانے لگے جب سے میں نے رب سے صلح کر لیا نا، ساری مخلوق کی مجھ سے صلح ہو گئی، ساری مخلوق کی صلح ہو گئی. تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں بابا کچھ کھلائے پلائے گا بھی کہ نہیں. تو کہتے ہیں لکڑی کا پیالہ پہاڑ کے نیچے رکھا تو وہ شہد سے بھر گیا. پھر میں نے وہ پیا، دوبارہ رکھا تو دودھ سے بھر گیا. پھر تیسری دفعہ رکھا تو وہ پانی سے بھر گیا. تو کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا. تو کہنے لگے حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ اگر بنی اسرائیل کے نبی دعا کریں اپنی نافرمان قوم کے لیے تو اللہ انہیں پہاڑوں سے پانی دے دیتا ہے. میں تو محمد عربی کا وفادار غلام ہوں، تو مجھے نہیں اللہ عطا کرے گا. یہ میں ساتھ ساتھ بزرگوں کی باتیں اس لیے کرتا ہوں جب بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندے اور پہاڑ تسبیح کرتے تھے. لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا اور وہ زرہیں بناتے تھے اور باندھنے کے لیے ان میں کڑیاں بھی ڈالتے تھے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ ہوا ان کے تخت کو تیز رفتاری کے ساتھ اڑا کر لے جاتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اذن سے جنات بھی ان کا حکم مانتے تھے. جنات بھی ان کا حکم. اور اس میں ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے. وہ ہوا یوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا بیت المقدس بنانی شروع کی تو ڈیوٹی جنوں کی لگا دی. فرمایا چلو بناؤ. یہ قرآن مجید میں ذکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ڈیوٹی لگائی تو پتا تھا آپ کو کہ میرا وقت بھی قریب ہے. بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ 12-15 سال کی عمر میں یا 20 سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے تھے، بڑی تھوڑی عمر میں. تو ان کو پتا تھا میرا وقت قریب ہے. تو بیت المقدس جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز تو کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے، ان کے والد نے. وہ وصال کر گئے تھے، ان کو وصیت کر گئے. حضرت سلیمان ہم اس کو انہی بنیادوں پہ بنا رہے تھے تو ڈیوٹی لگائی جنوں کی کہ بناؤ. پتا تھا میرا وقت قریب ہے تو عرض کرنے لگے مالک اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو ان سے پوشیدہ رکھنا، چلا بھی جاؤں تو ان سے پوشیدہ رکھنا، جنوں سے. میں پردہ کر گیا ہوں. تو اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. جن کام کرتے رہے، وہ کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے. ان کو پتا تھا کہ حضرت سلیمان کھڑے ہیں، ذرا بھی حرکت کی نا تو ناراض ہو جائیں. کچھ نے لکھا ہے کہ کئی مہینے بیت گئے، حضرت سلیمان کھڑے ہیں. جب کام مکمل ہو گیا نا تو پھر اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ سلیمان کو نہیں ان کی لاٹھی کو تو کھا جا. تو پھر لاٹھی کو زمین نے کھانا شروع کیا. وہ لگ جاتی ہے نا کچھ چیزیں لکڑی کو جو کھاتی ہیں، نے کھانا شروع کیا تو ڈنڈا ٹوٹا تو آپ زمین پہ تشریف لائے. پھر جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان تو وصال کر گئے. کتنی دیر ایسا رہا. اللہ تبارک و تعالی کتنے مہینے نبی، یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، آپ 22ویں پارے کی تلاوت کریں تو اگر حضرت سلیمان کتنے مہینے انتقال کے بعد بھی کھڑے رہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوتا، تو بتائیے نا پھر حضور کا وہ فرمان کتنا حق اور سچ ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین نبیوں کا وجود کھاتی ہی نہیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی. فرمایا اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر وہ نبیوں کے جسموں کو کھاتی. اللہ کے ہر نبی زندہ ہیں اور وہ رزق دیے جاتے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. پھر آیت نمبر 22 سے مشرکین کے باطل معبودوں کی بے بسی کا بھی ذکر ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے اذن کے بغیر کسی کو شفاعت کی مجال نہیں. عرض کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے کریں گے. آیت نمبر 28 میں رسول کریم علیہ السلام کی رسالت عامہ کا ذکر ہے. عام رسالت ہے نبی پاک کہ آپ کی دعوت پورے عالم انسانیت کے لیے اور یہ سارا عالم انسانیت آپ کی امت دعوت ہے
اور جن خوش نصیبوں نے ایمان قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے۔ ایک ہے نبی پاک کی امت دعوت، تو وہ جس کا اللہ رب ہے نا، ان سب کی طرف حضور رسول بن کے آئے، یعنی سب کو حضور نے دین کی دعوت دینی ہے۔ ہاں جو دعوت قبول کر لے پھر وہ امت اجابت ہے، قبول کرنے والی امت۔ اگلی آیات میں اسی مفہوم کو بیان کیا کہ اپنے عہد کے جابروں اور متکبرین کو آخرت میں ان کے عہد کے کمزور طبقات کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے ایمان سے محرومی کا سبب تم بنے تھے۔ مزید بتایا کہ پچھلی امتوں کے خوشحال لوگ مال و دولت کی فراوانی کو اپنی مقبولیت کی دلیل سمجھتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کے قریبی ہیں اسی لیے تو اتنی مال و دولت دی ہے اللہ نے ہمیں، اس کو وہ دلیل بناتے تھے۔ حالانکہ مال و دولت کوئی دلیل ہے؟ اگر یہ قریب ہونے کا ذریعہ ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی پاک کی تجوریوں میں ہوتی، یہ کوئی دلیل نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا قرب مال و دولت کی فراوانی سے نہیں ملتا بلکہ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے ملتا ہے، اور رزق کی کشادگی یا تنگی کا تعلق کسی کی فضیلت یا بے توقیری سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کبھی وہ نعمتوں کی فراوانی امتحان کے طور پر فرماتا ہے اور کبھی آزمائش میں مبتلا کر کے بندے سے امتحان لیتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے سوال کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے ہیں؟ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس کی بندگی کا اظہار کیا، اس بات کا اللہ نے اس آیات میں ذکر کیا۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ ان کفار سے پہلے جن لوگوں نے رسول کو جھٹلایا، ہمارے رسولوں کو، ان سے قوت اور دبدبہ میں وہ لوگ زیادہ مضبوط تھے۔ آج جو جھٹلا رہے ہیں نا قریش والے، تو جو پہلے جھٹلاتے تھے وہ قوت اور دبدبے میں زیادہ مضبوط تھے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہ سکے۔ تو جب وہ نہیں بچ سکیں قومیں عاد اور قومیں سمود، اتنی تگڑی قومیں، تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں، تو بات ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری آیات میں فرمایا کہ روز حشر کفار کی خواہش ہوگی کہ عذاب سے نجات مل جائے، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ پھر سورہ فاتر شروع ہو جاتی ہے اس سے آگے، تو اس کی آیت نمبر 5 میں تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کا وعدہ حق ہے، اور دنیاوی زندگی کی لذتوں میں کھو کر کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا، اور شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، اس سے جرانے لگانے کی ضرورت، اس سے دوستیاں نہ کرتے پھر، اس کے لیے تیاری نہ کرو۔ یہ رمضان کے آخری دن شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے بچے موٹر سائیکلیں تیار کرنی شروع کر دیتے، یعنی عین رمضان میں۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید والے دن بڑی طوفان بدتمیزی ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہوتی عید والے دن ہے پر اس کی تیاری رمضان میں ہوتی ہے، تو کتنا بڑا جرم ہے۔ یعنی ادھر چاند رات کا اعلان ہوگا تو ادھر تماشا لگ جائے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو یہ جو چاند رات ہوتی ہے نا، یہ تو مزدور کو مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے، تو لوگ ہیں کہ وہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 9 سے 13 تک ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت بارش کے نظام کا ذکر ہے۔ انسان کو اس کے جوہر تخلیق کی طرف متوجہ کیا گیا تاکہ سرکشی کا شکار نہ ہو، اور وہ یہ کہ مادہ کے پیٹ میں حمل کو بھی اللہ جانتا ہے، اور یہ کہ کس کی عمر میں درازی ہے یا کس کی عمر میں کمی ہے، وہ سب اللہ نے کتاب تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ آیت نمبر 12 سے فرمایا کہ میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے، میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے، لیکن فرمایا سب سمندروں سے تمہیں مچھلی کا تازہ گوشت ملتا ہے، پانی جیسا بھی ہو، اور تم ان سے پہننے کے زیور بھی نکالتے ہو، اور کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ نظام لیل و نہار اور شمس و قمر اسی کے حکم کے تابع ہیں، اسی کے حکم کے۔ یہ چاند سورج اگر کسی انسان کے قبضے میں ہوتے تو کب سے اختلاف ہو گیا ہوتا، کوئی کہتا ادھر سے نکل، کوئی کہتا کم از کم جو حکومت بدلتی وہ تو ضرور بدلتی ایک دفعہ، یہ پچھلے ہیں لایا ہے، لہذا معاذ اللہ ہم نہیں چلنے دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے تابع ہے، رات دن کا آنا بھی اللہ کے، اور نظام شمس و قمر بھی اللہ کے۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا،
اور جو تزکیہ اور تقوی اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ پھر فرمایا اندھا اور دیکھنے والا، ظلمت اور نور، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ لوگ برابر ہو سکتے نہیں۔ یہاں کفار اور منکرین کو اندھے، ظلمت، دھوپ اور مردے سے تشبیہ دی گئی، اور گویا اللہ کریم نے اہل ایمان کو آنکھوں والا کہا، نور والا کہا، سائے والا کہا، اور فرمایا یہ ہیں وہ جو زندہ ہیں۔ کافر زندہ رہ کے بھی زندہ، اقبال نے کہا تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اور مردہ دل کیا خاک جیا کرتے، تو دل زندہ ہو تو پھر ہر شے۔ ایک دانشور کا ایک قول ہے، وہ کہا کرتے تھے رشتے احساس کے ہوتے ہیں، رشتے اور احساس نہ ہو تو پھر رشتے بھی۔ آپ کو پتہ ہے نا، بہن کا اگر خیال آ گیا تو پھر بہن ہے، لیکن اگر بھائی کہے کہ نہیں جی میرے بہنوئی نے ضائع بڑے کیے ہیں پیسے، وہ تو سارا اس خاندان کو چلا جائے گا تو میں بہن کے بچوں سے، تو یہ احساس ختم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ زندہ رہتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، مومن زندہ ہوتا ہے، کافر مردہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ حجت الہیہ قائم کرنے کے لیے ہر قوم کی طرف نذیر یعنی روشن دلائل اور الہامی کتابیں دے کے نبی اور رسول بھیجے گئے، لیکن ہر دور میں پیغام حق کو جھٹلانے والے موجود رہے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ ایک پانی سے مختلف رنگوں کے پھلوں، ایک ہی پہاڑی سلسلے سے مختلف رنگوں کے پہاڑ، ایک نوع انسانی سے مختلف رنگوں کے لوگ، اور چار پایوں اور جانوروں کو مختلف رنگوں میں پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، چاروں کی شکلیں علیحدہ ہوتی ہیں۔ یہ نہ مسئلے پہ غور نہیں نہ کرتے، ورنہ فوراً بندہ کیا اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ آپ غور کریں، ہر بندے یہ چیزیں لوگ بناتے ہیں نا جی، اس میں اتنی ڈال دو، اس میں اتنی ڈال دو، اتنی، تو ایک طرح کی چیزیں بنتی جاتی ہیں، ایک ہی طرح۔ کوئی بھی چیز جو انسان بناتا ہے، چمچ ہے، برتن ہے، تو ایک ہی طرح کا بناتا ہے۔ اللہ کریم کی تخلیق کا کمال یہ ہے کہ ناک ہر بندے کی ایک ہے، آنکھیں 2 ہیں، کان 2، ہونٹ سب کے ہیں نا، اور چہرے مختلف ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں آپ بات؟ یعنی وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیں جو سب کو دیں، پر اس کے باوجود چہرے مختلف ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ جو بنانے والا ہے وہ بڑی شان والا ہے، جو بنانے والا ہے وہ بڑی شانوں والا ہے۔ جو وہ بنا سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں بنا سکتا۔ آیت نمبر 28 میں بتایا کہ جو علماء ربانیین ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ مسئلہ تھوڑا ضرور سن لیں۔ فرمایا اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ ایک لفظ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں، لڑائی ہو جائے نا تو کہتے ہیں تو مینوں جاندا نہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو مینوں کہتے ہیں نا کچھ لوگ، تو مینوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تو میرے سے لڑائی کر رہا ہے، تو میری طاقت نہیں جانتا، میرے تعلقات نہیں جانتا، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ تو میری دولت کو نہیں جانتا، میں کتنے لوگ میرے ہیں چاہنے والے، پیار کرنے والے، یا میرے خاندان والے، تو جان، یہ مطلب ہوتا ہے کہ تو مجھے جانتا۔ جو جانتا ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، جو نہیں جانتا وہ ایسے ہوتا ہے۔ جو بندہ رب کو جانتا نہیں نا وہ نہیں ڈرتا، اور جو جان لیتا ہے نا وہ ڈرتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کتنی قدرتوں والا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر رب کو جانتا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس لیے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میں کسی کو بولنے نہیں دیتا، میں بڑی کہانیاں سناتا ہوں، تو یہ علم کی علامت نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر تو زیادہ ڈرتا ہے تو بڑا عالم ہے، اگر تو نہیں ڈرتا پھر تو ان پڑھ ہے۔ یہ تو اپنے آپ سے پوچھ لے۔ اب لوگ کہتے ہیں جو جری ہو جائے، جو بے دریغ بولے وہ عالم ہے۔ نہ بھائی، جو سوچ سوچ کے بولے، جو ڈر ڈر کے بولے، جو احتیاط سے بولے، اصل عالم وہی ہوتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی برگزیدہ اور چنیدہ
اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے فرما کر جنت کی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ان صالح بندوں کے لیے تیار کی ہوئی۔ پھر آیت نمبر 40 میں مشرکوں کے معبودان باطلہ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 41 سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا، اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی دوبارہ ان کو اپنی جگہ پہ قائم کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑتا تو پھر کوئی موجود مر گئے ہوتے، سارے ختم ہو گئے ہوتے۔ لیکن وہ ایک وقت مقررہ تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے، پس جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ لوگوں سے اچھی بات کہو، لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کرو تو حسین جملوں کے ساتھ گفتگو کرو، لفظوں کا جو خوبصورت ترین انتخاب ہو اس کے ساتھ لوگوں سے بات کرو۔ ایک تفسیر علماء نے یہ بیان فرمائی کہ تم کسی شخص کو جب بھی دعوت دو تو خیر کے کام کی دعوت دو، کسی شخص کو کبھی بھی برائی کی، غلط مشورے کی، لڑائی کی، فساد کا پیغام نہ دو۔ ایک تفسیر یہاں صوفیاء نے فرمائی ہے، وہ یہ تفسیر کرتے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، صوفی یہ کہتا ہے کہ تمہارا جو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے نا، ان معاملات کو صحیح رکھو۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر بڑا زور دیا، اور ان میں سب سے زیادہ اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ تمہارے جو آپس کے معاملات ہیں لین دین کے، وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ کسی سے دوستی کرو تو بھائیوں کی طرح، لین دین کرو تو غیروں کی طرح۔ دوستی بھائیوں کی طرح کرنا، کوئی چیز چھپا کے نہ رکھنا، ہر تکلیف میں کام آنا، لیکن جب لین دین کرنا تو حساب اس طرح کرنا جس طرح غیر کرتے ہیں، غیروں کی طرح حساب کرو۔ اس طرح کا رویہ نہ رکھو کہ کوئی مسئلہ نہیں یار، دیکھی جائے گی، نہ، ایک ایک پائی کا، ایک ایک روپے کا، ایک ایک چونی کا حساب ہونا چاہیے۔ انسان کے جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں وہ اگر صاف ستھرے رہتے ہیں تو محبتوں کو دوام ملتا ہے، پیار آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اگر معاملات میں کجی آتی ہے، لین دین کے مسائل کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، محبتیں پروان نہیں چڑھتی۔ اور ہمارے صوفیاء اس پر اس لیے زیادہ زور دیتے ہیں کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن اگر تو نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ بندہ ہی معاف کرے گا جس کا تو نے دینا ہے۔ تو اپنے معاملات کو اس قدر صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طریقت پر سفر کرنے والوں کو، اللہ کی معرفت کا رستہ طے کرنے والوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ وصیت لکھ کے سرانے رکھ کے سویا کر۔ تو نے کس شخص کا کیا دینا ہے وہ تیرے سرانے پڑی ہونی چاہیے وصیت۔ ایسا نہ ہو کہ مال تو وارث استعمال کریں اور حساب تجھے دینا پڑے۔ تو طریقت کے اندر، تصوف کے اندر معرفت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان نمازیں کھل کے پڑھے، جبہ اس کا بڑا خوبصورت ہو اور دستار بھی بڑی اعلیٰ باندھتا ہو اور وظیفہ بھی وہ وقت پہ کرتا ہو اور چلے کرنے کے لیے بھی وہ ہر وقت تیار رہتا ہو، لیکن لینے دینے کے معاملات میں سست ہو۔ یہ کبھی غور ہی نہ کرے کہ یہ پیسہ جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھے نا، اگر ہم اس حدیث پہ غور کریں نا، ہم باتیں سنتے ہیں پر گزر جاتے ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ کے ذرا غور تو کریں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے حدیث پاک، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ایک شخص کے پاس سے گزرے جو گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا۔ مطلب کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں تو دعا میں ان کے
لفظ ہوتے ہیں لیکن ان کی کیفیات نہیں شامل ہوتی. تو صحابہ کہتے ہیں وہ گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا, وہ محو تھا دعا کے اندر, اور بڑی دیر سے یا رب یا رب یا رب پکار رہا تھا. تو محبوب نے فرمایا کہ جتنی مرضی بھی دعا مانگے اللہ اس کی قبول نہیں کرے گا. آنسو شامل ہے دعا میں, ہاتھ اس نے اٹھائے ہوئے ہیں, مانگ بھی اس کریم سے رہا ہے کہ جو کسی کو بھی خالی نہیں لوٹاتا, لیکن وہ دعا مانگ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں جتنی مرضی دعا مانگے اس کی مقبول نہیں ہوگی, اور یہ کہہ بھی اس نے دیا جس کی زبان سے ہمیشہ حق اور سچ ہی نکلتا ہے. تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضور وجہ کیا ہے, کیا سبب ہے کہ یہ دعا مانگے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا, حالانکہ رب سب کی سنتا ہے. تو حضور نے فرمایا مطعمہ حرام, مشربہ حرام, ملبسہ حرام, جو یہ کھا کے آیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا, جو پی کے آیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا, جو لباس پہنا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے. چونکہ رزق کا معاملہ صاف ستھرا نہیں, لہٰذا اس کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں طریقت کے اندر, معرفت کے اندر, ہمارے تو صوفیہ یہاں تک کہتے ہیں جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا وہ چیزیں اگر جو استعمال کرتا ہے وہ حلال کی ہوتی تو دعائیں بھی قبول ہوتی. تو صوفیات تو یہاں تک کہتے ہیں, حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, کہ ایک لقمہ حرام کا جو بندہ کھائے اس کی تو 40 دن عبادت قبول نہیں, تو نفل کیسے قبول ہو گیا. جب تک ہمارا لین دین کا مسئلہ, رزق کا مسئلہ, اس میں صفائی نہیں ہوتی, بندوں کے حقوق دبا کر یا 10 روپے 5 روپے 20 روپے بھی کسی کے رکھ کر اگر ہم یہ سمجھتے کہ معرفت کا نور ہمیں نصیب ہو تو یہ ممکن نہیں. صوفیہ تو میرے بھائی ایک وقت روٹی کھاتے تھے, وہ لوگ تو کمزوری دکھاتے تھے, ان کے وجود تو دبلے پتلے تھے. وہ لوگ جو تھے وہ بیچارے کسی کا پھینکا ہوا ٹکڑا بھی کسی درویش کا, کسی مومن کا استعمال کر لیتے تھے, لیکن زندگی میں ان لوگوں نے کبھی کسی شخص کو دھوکہ نہیں دیا, کسی کا مال نہیں رکھا. اگر کسی وقت دیکھیں نا, قرض تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اٹھایا ہے, صحابہ نے بھی اٹھایا ہے. انسان پر حالات کا بگڑ جانا, کمزوری آ جانا, قرض کا آ جانا وہ بات علیحدہ ہے, لیکن اس کا کوشش نہ کرنا, اس کو ادا کرنے کی جد و جہد نہ کرنا, اور اگر کوئی طلب نہیں کر رہا تو اس کا چپ رہنا اور دیکھنا کہ اگر کام چل سکتا ہے تو چلو ٹھیک ہے چلتا رہے, اس سے اس کی ترقی رک جاتی ہے. آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ میں سویرے اٹھ نہیں رہا تو وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے رات کو جو کھایا تھا اس میں نقص ہو, اور اس لقمہ حرام کی وجہ سے شیطان کا غلبہ زیادہ ہو گیا ہو, فجر میں بندہ اٹھ نہیں سکا. ان باتوں کو ضرور ذہن کے اندر جگہ دیں. لینے دینے کے معاملات کے اندر حتی الامکان کوشش فرمائیں, حتی الامکان. میرے صاحب فرمایا کرتے تھے تجھے بخار چڑھ جانا چاہیے جب تو کسی کے پیسے دینے والا ہو, بخار چڑھا ہوا ہو, اور تو فٹافٹ اس کوشش میں لگا ہوا ہو کہ یار اپنے پیسے لے لیں, کسی طریقے سے میری جان چھوڑیں. تو یاد رکھیں کہ بخار چڑھے انسان کو, ہمارے لینے دینے کے معاملات میں بڑی سستی ہوتی ہے. ہم بے جا, میں حیران ہوتا ہوں, ایک شخص پہ قرض بھی ہے تو وہ اے سی والے کمرے میں بھی سو رہا ہے, وہ چھوٹے گوشت کے ساتھ روٹی بھی کھا رہا ہے, وہ اپنی زندگی ساری موج میں بتا رہا ہے, اور وہ اس کو قرض بھی دینا ہے. اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ ایک جوڑا پہنتا باقی بیچ دیتا, پہلے اپنی روح کو آزاد کراتا, اس لیے کہ جب تک اس کے ذمے قرضیں, اس کی روح جکڑی ہوئی ہے. اس کو چاہیے تھا وہ جد و جہد کرتا. اگر 2 منٹ کے لیے اسے مکان جائیدادیں دینی پڑتی ہیں تو بھائی دے ڈالے. کل کو اگر پھسل گیا اس کا پیر سڑک پہ اور وہ الجھ گیا, اسے اللہ کے حضور جانا پڑا, تو اسے تو لوگ پکڑ لیں گے. اور ہمارے ہاں تو مسائل بھی وارث جو ہوتے ہیں نا, وارث, ان کا تو کام ہی بڑا انوکھا ہے. اگر تو نہیں نہ دے سکا پیسے تو بیٹے سے تو کیا امید رکھتا ہے, بیٹا کس کا ہے؟ تو اگر تو نے نہیں دیے تو بیٹا کیا بڑا نفیس ہے, فٹافٹ دے دے گا. ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ حضرات؟ میرے بھائی ہیں, آپ ذرا میری بات پہ غور کریں. اگر میں قرض کسی کا دبا کے بیٹھا ہوں پیسہ, تو بیٹا کس کا ہے؟ میرا ہی ہے نا. ایک بات ایک دوست نے ایک دفعہ مجھے بھیجی,
اس نے بات بڑی مجھے عجیب لگی. اس نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو وہ جب اس کو دفن کرنے لگے جنازہ پڑھ کے تو ایک آدمی نے اس کی چارپائی پکڑ لی. اس نے کہا اس نے میرا 45 لاکھ روپیہ دینا ہے, پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا, پیسے دے دو دفن کر لو. دور سے پکڑی, اب رش ہے, 3 بیٹے بھی تھے تو جائیداد بھی تھی, سارا کچھ تھا. ان 3 بیٹوں سے لوگوں نے کہا کہ تیرے ابے کو وہ دفن نہیں کرنے دے رہا, شور ہے. تو اور وہ بندہ بھی وہ تھا جو بڑا قریبی تھا اس کا, اس کے والد کا پارٹنر تھا, تعلقات تھے. تو اس نے کہا کہ پہلے پیسے دو پھر دفن کرنے دوں گا. اب وہ 3 بیٹے کہنے لگے کدھر سے پیسے دیں, 45 لاکھ ہی کہہ دیا ہے, ہمیں تو ابا نے کوئی نہیں بتایا, حالانکہ جائیدادیں ہیں, مکان ہے, سارا کچھ ہے. تو بھائی ہم کدھر سے دیں, چلو 2-4 لاکھ کی ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا کرے نرم رویے کو تو ہم کرتے ہیں, شور تو ہے, لیکن کدھر سے دیں 45 لاکھ. جب بات بہت تیز ہو گئی, شور ہو گیا, وہ انسان مجنوں بن کے اس نے چارپائی تھامی ہوئی ہے, کہتا نہیں پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا. 3 بیٹے تھے تو ایک بیٹی بھی تھی. بیٹی کو گھر میں پیغام گیا کہ تیرے ابا کو دفن نہیں ہونے دیتے. اس نے سارا زیور اتار کے بھیج دیا. اس نے کہا اس چچا سے کہو میرے ابا کے اس دوست سے جس نے قرضہ لینا ہے کہ یہ رکھ لے اور میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لوٹا دیتی ہوں, پر میرے باپ کو مرنے کے بعد یوں رسوا نہ کرے, اس کو دفن تو ہونے دے, میں ایک پائی دے دوں گی, میرا وعدہ رہا. جب وہ بیٹی نے 8-10 لاکھ کا زیور بھیج دیا تو وہ قرضہ لینے والا شور کرنے لگا. اس نے کہا او مجھے پتہ چل گیا, مجھے معاف کر دو سارے اور اسے دفنا دو. کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اس سے 45 لاکھ لینا نہیں تھا, میں نے دینا تھا. تو میں غور کر رہا تھا کہ اگر تو میں نے اعلان کر دیا نا کہ 45 لاکھ میں نے دینا ہے تو 110 نکل آئیں گے وارث کہ مجھے بھی دو مجھے بھی دو. تو میں نے یہ رویہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ میں دیکھوں اس کا اصل وارث ہے کون. تو اصل وارث وہ بیٹی ہے جس نے اپنے کانوں سے بندے بھی اتار کے بھیج دیے اور جس نے اپنے وہ شادی والے دن پہننے والے زیورات, پہلی رات کا وہ اس نے زیور بھی سارا اتار کے دے دیا. اس نے کہا کہ باپ کا کفن نہ میلا ہو جائے. تو اصل وارث بھی بچی ہے. اس نے کہا اس نے مجھے وصیت کی تھی ہر ایک کو نہ دے دینا, میرے اصل وارث کو دینا. تو مجھے اصل وارث مل گیا ہے, اب میں کسی اور کو نہیں دوں گا, اس بیٹی کو دوں گا جس نے باپ کے لیے قربانی دی. تو یاد رکھیں جنہ لی تو پاپ کمائے ہو کتھے نہیں تیرے کر دے. تو اس لین دین کے معاملات اپنے صاف ستھرے رکھیں, ان کے اندر کسی قسم کی وہ چیز نہ پیدا کریں کہ جو ہمارے لیے بڑی باعث پریشانی بن جائے. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو, اپنے پیر بھائیوں کو, دوستوں کو کہ کوشش فرمائیں کہ آپ, اور یہ یاد رکھیں وہ میری اماں کبھی کبھی میرے ننھال سے نا کوئی چیز آتی تھی نا بطور تحفہ کے کسی چیز, تو میری اماں کہتی تھی میرے ماموں سے یا میرے نانا سے کہ بس ٹھیک ہے یہ آپ تھوڑا سا دے جائیں باقی لے جائیں. تو کہتے نہیں رکھ لیں. تو اماں کہا کرتی تھیں کہ اپنے گھر سے بندہ کھائے تو پھر ہی پوری پڑتی ہے, کوئی دے گا تو کیا اس میں کتنی دیر ایک دن بندہ کھا لے گا. وہ کہا کرتی تھی کہ اگر پورا کرنا ہے نا خرچہ تو بندہ اپنی کمائی سے ہی پورا کرے تو پورا ہوتا ہے. اگر کسی کے 10,000 سے آپ سمجھتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا تو کچھ نہیں ہوتا. آپ کے دست و بازو جو ہمت کر کے لائیں گے اسی سے گزارا ہوگا. کسی کا 50,000 رکھ کے کتنا وقت بیت سکتا ہے, 1 لاکھ سے کیا مطلب, کیا بندہ کر سکتا ہے. تو سہارے نہ ڈھونڈو, خوددار بنو. طریقت میں تصوف میں خودداری, ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے مجھے بڑی پسند ہے. میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اگر لوگ سمجھ جائے نا تو بات بن جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لوگوں چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ؟ تو صحابہ کے چہرے کھل اٹھے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چاہتے ہیں. فرمایا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ, اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, اللہ تم سے پیار کرے گا. اور پھر فرمایا چاہتے ہو کہ لوگ بھی تم سے پیار کریں؟ لوگ بھی کریں یا رسول اللہ, دل کرتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کسی بندے کی جیب کی طرف کبھی نہ دیکھنا, جو سامنے والے کی جیب میں ہے اس سے بچ جا, اس کے مال پر نظر ڈالنی چھوڑ دے, لوگ بھی تجھ سے پیار کرنے لگ جائیں. لوگوں کے مال کی طرف نہ دیکھ,
آپ رکھ لیں کسی کا 500 روپیہ بھی، وہ کہے گا بندہ ہی نہیں صحیح، میرا 500 کھا گیا۔ یہ مت سمجھے کہ بڑا امیر تھا اس کو فکر ہی کوئی نہیں، نا، ان معاملات کے اندر لوگ کہیں نہ کہیں بول ہی جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں بات کر ہی جاتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ زبان پھسل ہی جاتی ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، مہربانی کریں، آپ اس بات پہ ضرور غور کریں، اور یہ میری اپیل ہے، آپ میرے پیر بھائی ہیں، عزیز ہیں، کہ کوشش فرمائیں لین دین کے معاملات کو 110% صاف رکھیں۔ کوشش کریں جہاں کوئی چیز دینی ہے، خریداریاں بعد میں ہوتی رہیں گی، جائیدادیں بعد میں بنتی رہیں گی، قرضے نہیں ہونے چاہیے، قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک بزرگ سے کبھی کبھی ملتا تھا تو میں کہتا تھا حضرت جی حالات کیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں، الحمدللہ کسی کا۔ تو اس شخص وہ جب بات کرتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ شخص نعرہ لگا رہا ہے، الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور پھر وہ کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتے تھے کسی سے 200-250 لینا ہوگا، میں نے دینی کوئی شے نہیں، کوئی کبھی کبھی ٹٹولو گے تو میرا کسی طرف کوئی نکل ہی آئے گا، لیکن میں نے کسی کا دینا کوئی نہیں۔ میرے ایسا فرمایا کرتے تھے ہماری تو طریقت بھی بڑی دلیر ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا حضور نظریہ طریقت کیا؟ فرمانے لگے ہماری تو طریقت بھی بڑی خوددار ہے، ہم مریدوں کا خرچ نہیں کراتے، ہم تو کئی دفعہ مریدوں پہ خرچ کر ڈالتے، ہماری تو طریقت بھی بڑی توانا ہے، نے تو مزاج ہی بڑا انوکھا پایا ہے۔ تو مہربانی فرمائے لینے دینے کے ایک حدیث بخاری میں بڑی مزیدار ہے، بخاری میں، سبحان اللہ، اور بخاری شریف قرآن مجید کے بعد امت مسلمہ کے پاس سب سے معتبر کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی اپنے بھائی سے قرضہ لینے لگا، ایک دوست اپنے دوست سے پیسے لینے لگا۔ اس نے کہا یار پیسے تو میں دے دیتا ہوں پر کوئی گواہ۔ اس نے کہا غریبوں کے گواہ نہیں ہوتے، میرا گواہ اللہ ہے۔ اس نے کہا کسی کی ضمانت دے دو۔ اس نے کہا میری کون ضمانت دے گا، میری ضمانت میرا اللہ ہی دے گا۔ وہ بات ہو گئی، 1000 دینار اس کو بات بڑی پسند آئی، کہا اللہ کے نام پر تو کہتا ہے، اللہ بھی گواہ ہے ہمارے درمیان اور اللہ ہی ضمانتی ہے، تو لے لے پیسے۔ 1000 دینار دے دیے۔ اب وہ بندہ دریا کے پار چلا گیا، محنت۔ یہ دیکھیں اب اس حدیث سے آپ درس دیکھیں، یہ حکایت نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بیان کیا ہوا فرمان ہے۔ اس کی صداقتوں پہ دیکھیں، اور بخاری کی حدیث کے جملے کتنے حسین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے پیسے لیے بطور قرضہ وہ دریا کے پار چلا گیا، محنت مزدوری کرتا رہا، جب مقررہ وقت آیا تو اس نے 1000 دینار جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اس تاریخ کو اس نے 1000 دینار لیے اور دریا کے کنارے پہنچ گیا کہ مجھے کشتی ملے تو میں اس تک پہنچاؤں۔ لیکن اس نے اتفاق کہ اس دن کشتی کوئی نہ ملی، بڑا انتظار کیا، کشتی کوئی نہ ملی۔ اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے پھاڑا، موٹی لکڑی ہوتی ہے نا بانس کی طرح، اس کے اندر سوراخ بن جاتا ہے، جگہ بن جاتی ہے۔ اس نے اندر سے اس کی کھدائی کی، اس کے اندر اس نے 1000 دینار رکھا اور ایک رکا رکھا کہ بھائی میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن مجھے کشتی نہیں ملی تو میں 1000 دینار رکھ رہا ہوں، جس رب کی ضمانت پر میں نے لیے تھے مجھے امید ہے رب تجھ تک پہنچا دے گا، مجھے امید ہے اللہ پہنچا دے گا تیرے تک، مجھے امید ہے رب پہنچائے گا۔ یہ کہہ کہ اس نے اس کو بند کیا کسی کپڑے کے ساتھ اور بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ انتظار کرنے لگا، وہ جو شخص تھا وہ بھی کنارے آیا کہ آج اس کا وعدہ ہے، اس نے آنا ہے۔ دینے والے کو ٹینشن ہوتی ہے تو میرے خیال ہے لینے والے کو بھی بہت زیادہ ہی ہوتی ہے کہ آج لینے۔ وہ آ گیا کنارے پہ کہ آج پیسے آنے، لیکن کوئی شے نہ آئی۔ ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی تو اس نے اٹھائی لکڑی کا، چلو پیسے نہیں ملے تو ایندھن تو ملا ہے نا، گھر جا کے لکڑی جلا کے روٹی تو پکائیں گے نا۔ وہ لکڑی اٹھا کے گھر لایا، گھر لا کے جب اس کو چھیلا، توڑنے لگا کہ ٹکڑے کر کے اس سے آگ جلاتا ہوں، اس نے کھولی تو اندر سے رکا بھی نکل آیا اور 1000 دینار بھی نکل آیا۔ رب کریم کا انداز دیکھو کہ دریا کتنا چوڑا ہوتا ہے اور جو کاغذ ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے دریا کے اندر، لفظ مٹ جاتے ہیں، لیکن ہر چیز کو بحفاظت میرے رب کریم نے پہنچا دیا۔ اس نے جب اس کو کھولا نا تو 1000 دینار بھی نکل آیا، مقررہ وقت پہ اسے پیسے بھی مل گئے، وہ بڑا راضی ہوا۔ اب یہ بندہ آیا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا، پتہ نہیں اس تک پہنچے کہ کہیں گم ہو گئے۔ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا۔ معصوم آمنہ
حبیب کبریا سید کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کس حسن کے ساتھ اپنی امت کو حسین اخلاق سکھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے غلاموں وہ ایک اور 1000 دینار لے کے دروازے پہ آیا اور دستک دے کے کہنے لگا میرا رب گواہ ہے کہ میں نے کوشش کی تھی پر مجھے کشتی نہیں ملی، میرا رب گواہ ہے کہ میں نے ہمت کی تھی پر موقع نہیں ملا، اللہ جانتا ہے جس رب کی ضمانت پہ میں نے تجھ سے پیسے لیے کہ میری کوشش پوری تھی پر موقع نہیں ملا، میں آیا ہوں پیسے رکھ لے۔ اس نے کہا اگر اللہ تیرے اور میرے درمیان گواہ تھا پھر وہ کریم بھی بڑا ہے، تو نے دریا میں ڈالے تھے تو رب کریم نے باحفاظت مجھے پہنچا بھی دیے اور تیری عزتوں کو اس نے برقرار رکھا ہے، میرے دل میں تیری گویا قدر بڑھ گئی ہے۔ او بھائی جو رب کریم پہ بھروسہ کرے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور ارادہ کرے، اور اسی طرح کی ایک اور حدیث سیاستہ میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا ارادہ تھا قرضہ دینے کا، اس کا پروگرام تھا واپس کروں گا پیسے، محنت کر رہا تھا، جدوجہد کر رہا تھا، کوشش تھی، وہ نیت اس کی صحیح تھی، دبانے کا 1% بھی ارادہ نہیں تھا، کوشش جاری تھی، ہمت کر رہا تھا، فوت ہو گیا۔ یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ اگر صوفیاء اس حدیث پہ وجد کرتے، وجد آتا ہے ان لفظوں پہ، اب کیا بنے گا؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے گا۔ دیکھو اتنا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کی اللہ قرضے ادا کرے، اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہے رب جس کے قرضے دے، اللہ کہے مجھ سے لے لے چل یار رہنے دے۔ او بھائی ان لفظوں کو دیکھیں نا، جس سے مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 2 بھائی، ایک بھائی پہلے انتقال کر گیا، ایک بعد میں فوت ہوا، جو پہلے چلا گیا اس کے کچھ حقوق بعد والے نے دینے تھے، سمجھ لے کچھ قرضے تھے، اب وہ پہلے فوت ہوا، اسے بعد میں احساس ہوا، اس نے کوشش بھی کی، معافیاں بھی مانگی، لیکن اب وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن چونکہ یہ معافیاں بھی مانگتا رہا، توبہ بھی کرتا رہا، بڑی اس کو صحیح احساس ہو گیا، ندامت والی توبہ کی، لیکن اب جس کا حق تھا وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے فوت ہوگا نا، جس نے دینے تھے پیسے، جس کے ذمے حقوق تھے، لیکن وہ جس کے دینے تھے وہ تو چلا گیا، سمجھ لیں کوئی وارث بھی نہیں، تو فرمایا جب یہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن جو پہلے فوت ہوا تھا وہ مقدمہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، میرے پیسے لے کے دے، تو رب کریم فرمائے گا چل یہ بڑیاں معافیاں مانگتا رہا، اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے بڑا ستایا، مجھے بڑی تکلیف دی، میرے حقوق ضائع کیے، میں نہیں معاف کرتا۔ تو رب کریم فرمائے گا ذرا اوپر اٹھنا، چل بعد میں بات کرتے ہیں، اٹھ تو صحیح، وہ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، ذرا اس کی طرف تو نظر ڈال۔ اس نے نظر ڈالی تو یہاں تو کوئی اچھا انجینئر بنائے کوئی مکان تو نظر جو ہے وہ ہٹتی نہیں، تو جس مکان کو رب تیار فرمائے، جس کو اللہ بنائے، اس سے نظریں کیسے ہٹتی ہوں گی؟ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی گیا، دیکھتا ہی گیا، عرض کرنے لگا مولا یہ کس کا مکان ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا اس کا ہے جو اس کی قیمت دے گا۔ کہا یا اللہ کون قیمت دے گا؟ فرمایا تو بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ میں غریب فقیر میں کیسے قیمت دوں؟ تو اللہ فرمائے گا چل تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں محل تجھے دے دیتا ہوں، تو معافی دے دے، محل تیرا ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں 3 دفعہ بولا، کہنے لگا یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر بھائی کا بازو پکڑ، وہ ایک محل نہیں، وہ ایک ہی نقشے کے 2 بنائے ہوئے ہیں، اس کا بازو پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ، میں نے تم دونوں کے لیے گھر بنا دیا ہے۔ تو اپنے معاملات صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات صحیح کریں۔ ہم اس سلسلہ عالیہ میں داخل ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مشہور واقعہ ہے کہ بھوک لگی تھی تو دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا، سیب کھا لیا غوث اعظم کے والد نے، تو پھر کہنے لگے او خو یہ میں نے کیا کیا؟ جس سمت سے وہ سیب آیا تھا وہاں جانے لگے، وہاں ایک باغ تھا، پیچھے جا کے ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں، تو یہاں سے سیب آیا، باغ کے مالک بھی بزرگ تھے، ان سے جا کے کہا غلطی سے کھا لیا ہے، معافی مل جائے۔ انہوں نے کہا معافی اتنی جلدی نہیں ملتی۔ کیسے ملے گی؟ فرمایا 12 سال مالی بن کے میرے باغ کی نوکری کر۔ تو خدمت کرنے لگے تو حضور غوث اعظم کے نانا جی کہتے ہیں بچہ مجھے بھا گیا، کہنے لگے حضور چلے معاف کر دیں اب، تو کہا معافی نہیں ملے گی، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی اور پیروں سے لنگڑی، اس سے نکاح کر،
پھر معافی ملے گی. کھایا کیا؟ ایک سیب. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہنے لگے مجھے گوارا ہے آپ کر دیں نکاح, پر وعدہ کریں مجھے معاف کر دیں گے نا؟ تو کہتے ہیں نکاح ہو گیا. جب پہلے دن میں حجلہ عروسی میں داخل ہوا تو میں نے پلنگ پر کوئی معذور نہیں, جنت کی حور کی مثل عورت بیٹھی دیکھی, اور جس کا حسن بتاتا تھا کہ چہرے سے زیادہ باطن میں اللہ نے روشنی عطا فرمائی ہوئی ہے. فرماتے ہیں میں نے اس کے قریب جا کر تو کون ہے؟ مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا. فرمایا تجھے بتایا گیا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے اس لیے کہ کبھی غیر محرم کا چہرہ دیکھا ہی نہیں, کانوں سے اس لیے بہری ہے کہ کبھی غلط بات سنی نہیں, کسی غلط کے پاس بیٹھی نہیں, اور زبان سے اس لیے کہ گنگی ہے کہ غلط جملہ کبھی نہیں نکلا, یا اللہ کا قرآن نکلا ہے یا محمد عربی کا درود و سلام نکلا ہے, غلط جملہ نہیں نکلا. اور ٹانگوں سے اس لیے لنگڑی ہے کسے اپنے باپ کے گھر کا رستہ تو آتا ہے, سوائے اس کے گلی کا اور کوئی موڑ نہیں جانتی, اس نے پاکیزگی سے وقت گزارا. حضور غوث اعظم کے والد کہتے ہیں میں اپنے لین دین کے معاملات سیدھے کرنے گیا تو سادات کے گھر کی حور مجھے ملی, اور جب میں اس حور سے ملا تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا, غوث پاک جیسا بیٹا دیا. تو گئے تو معاملات سیدھے کرنے تھے, تو اللہ نے ولایت کے امام کا باپ بنا دیا. تو مہربانی فرمائے اپنے معاملات میں توانائی پیدا کریں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مال مثل مملکت کے ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کے حقوق میں یہ لکھا ہے کہ اس کے مرید کا مال اسی طرح ہے جس طرح اس کا اپنا ہے, لیکن ساتھ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ چاہیے یہی کہ وہ بھی احتیاط ہی کرے, وہ بھی احتیاط ہی کرے, پرہیز ہی کرے, کوشش کرے. اور آپ فرماتے ہیں چونکہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے تو ضروری تو نہیں نا باپ بیٹے کی کمائی کھائے, کبھی کبھی بیٹے بھی باپ کی کھا ہی لیتے ہیں. اس طرف بھی توجہ کر لے, کوئی حرج نہیں. اپنے معاملات کو صحیح رکھے, لینے دینے کے معاملات کے اندر کبھی کمی نہ لائے. یہ چیز اگر پیدا ہو جاتی ہے نا تو آپ یقین کریں کہ وقار ہی تو انسان کے پاس ہوتا ہے, وہ ضائع ہو جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے. تھوڑے میں وقت گزاریں, بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے انسان کی. جی زندگی میں انسان کے پاس وقار اپنا ہوتا ہے, وہ زندگی بڑی حسین ہوتی ہے, بڑی مزیدار ہوتی ہے. ہماری مسجد میں ایک شخص آئے, کچھ دن انہوں نے وقت گزارا تو مجھے بعد میں کہنے تہاڈی مسجد تو سکون بڑا ہے, کھپ کوئی نہیں, لڑائی کوئی نہیں, کوئی کسی قسم کا میں نے وہ نہیں دیکھا. آپ یقین کریں یہاں 4 اساتذہ کام کرتے ہیں اور کئی سالوں سے کرتے ہیں, ہم نے کبھی استادوں کی لڑائی بھی نہیں ہونے دی, ورنہ مدرسوں میں جھگڑے چلتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے جی یہاں لڑائی کوئی نہیں. میں کہ اس واسطے کسی کو مالدار بندہ چیئرمین ہی نہیں بنایا کہ جو کہے کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کھانسے کیوں ہیں, یہ اٹھے کیوں ہیں, یہ بیٹھے کیوں ہیں. یہاں اللہ نے حسن اس لیے دیا ہے کہ الحمدللہ یہ ایک کونا تو ضرور ہے لیکن اللہ نے بڑا سکون عطا فرمایا ہوا ہے. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے نخرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں, پھر آپ کو دیکھنا بھی پڑتا ہے, اس کے آنے پہ کھڑے بھی ہونا پڑتا ہے. تو اس لیے لین دین کے معاملات کو 110% صحیح رکھیں. یہ میری وصیت نہیں آپ حضرات کو, اس کو میرا حکم سمجھیں, حکم سمجھیں اس کو. اور آپ قطعی طور پہ میری پیر بھائیوں سے گزارش ہے کہ لین دین کے معاملات کو چھوڑ دیں سارا کچھ. اللہ بڑا کریم ہے, ایک کمرے میں بھی انسان کی زندگی بیت سکتی ہے, لیکن لین دین کے معاملات میں 110% اپنے آپ کو صاف رکھیں اور اپنی وصیت کو ہمیشہ اس میں سستی نہیں کریں, لکھ کے رکھیں کہ کسی کا کیا دینا ہے موٹے حرفوں کے ساتھ, اور 3 جگہ اس کو لکھ کے رکھیں کہ میں فلاں آدمی کا میرے پاس یہ ہے, اس کو ضرور سنبھال کے رکھیں تاکہ کسی جگہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم صاف ستھرے ہوں, ہمارے وارثوں کو پتہ ہو کہ ہم نے کسی کا کیا دینا ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے, قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے, راوی حضرت انس بن مالک ہیں. ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے, بڑی دور سے. عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے, وہ خیر آج بھی ہیں, پروٹوکول کا ماحول آج بھی, یعنی وزیر صاحب کے آگے 2-4 گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا. پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا, یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے ہی آنا ہے, لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیا بات ہے جناب, بڑی بات. اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا. تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا, پروٹوکول بڑا چاہتے تھے, ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو.
اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے۔ اللہ کے رسول نے تھپ کی دی، کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے، کوئی بات اگر ایسی ہو گئی، آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں، تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی، پہنچ کہاں گئی؟ جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی، تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی۔ میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں۔ بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے، دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا، یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو، اپنے ماضی کو یاد رکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں، آپ لوگوں کو موقع دیں، آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دی۔ ایک اور پہلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ہاں نا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے، ابھی بھی، اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے، یہ اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں، ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں۔ بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، اپنے کردار سے ہوتا ہے، اپنی سخاوت سے ہوتا ہے، لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں، تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے؟ ایک اور بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد، تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں، پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے۔ اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا۔ تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے، اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتہ ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کس قدر محبت کرتے ہیں، آپ کا انداز کریمانہ کس طرح کا، پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پھر خود بخود خبر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے، جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، ان میں سے ایک بڑا نام تھا۔ ساری زندگی چودراہٹ کی، لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے۔ میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں، اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں، یعنی تھوڑے سے بدل جائیں۔ کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے نا 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی، یہ میری میلاد والی داڑھی ہے، اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی۔ کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جی میں ٹور چلا، بس کس مرضی کی جی؟ اپنی مرضی کے نہیں۔ داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی، کوئی وزن نہیں، پوری رکھیں، جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے، اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھی۔ میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی، اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی اے سکھاندے نے تینوں پیر صاحب، دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ۔ تو آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکنجی تک چلی گئی،
رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے۔ کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی، اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں۔ لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا، اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نا بغیر اختیار کے چھلک پڑے، اور میں کھل کے روئے، کھل کے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا، بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں، اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا۔ ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا۔ میرے عزیز، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں، پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے۔ تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والی محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دی، اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اب یہ کوئی معاملہ نہیں۔ پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے نا، آپ نے کہہ دیا جاہل نہیں جی سارے پنڈ والے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ ان پڑھ ہیں جی اس قوم دا کچھ نہیں بن سکتا، بھی تو آسان کام ہے، جان چھوٹ گئی۔ میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے، کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے، ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ عزیز دوست، ہمارے ہاں نا ان پڑھ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں، ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے۔ بھائی مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کو، کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں، تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے، آپ نے اس میں کیا کمال کیا؟